بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 52۔ ناظرین یہ ہے قرآن کریم، اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس امید پہ، اس آس پہ، اس بنیاد پہ کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہی ایک مومن کا کام ہے۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح ہو کہیں بھی آگ، لیکن آگ جلنی چاہیے۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب کا، جو مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو، اور کہتے ہیں کافروں کو کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے۔ یہ وہی ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے، اور جس پر لعنت کرے اللہ نہ پاوے گا تو اس کا کوئی مددگار۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اس کا خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب یعنی الہی یعنی تورات کے علم کا ایک حصہ ملا ہے، پھر باوجود اس کے وہ بت اور شیطان کو مانتے ہیں، کیونکہ مشرکین کا دین بت پرستی اور شیطان کی پیروی تھا۔ جب ایسے دین کو اچھا بتلایا تو بت اور شیطان کی تصدیق لازم آئی، اور وہ لوگ یعنی اہل کتاب کفار یعنی مشرکین کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی بے نسبت ان مسلمانوں کے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہ تو انہوں نے صراحتاً ہی کہا تھا۔ یہ لوگ جنہوں نے کفر کے طریقے کو اسلامی طریقہ سے افضل بتلایا وہ ہیں جن کو خدا تعالی نے ملعون بنایا ہے۔ اسی ملعون ہونے کا تو اثر ہے کہ ایسے بے باک ہو کر کفریات بک رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ جس کو ملعون بنا رہے ہیں، یا خدا تعالیٰ جس کو ملعون بنا دے اس کا عذاب کے وقت کوئی حامی و ناصر نہیں پائے گا، نہیں ہوگا، نہ پاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر ان کو آخرت میں یا دنیا میں بھی سخت سزا ہوگی، چنانچہ دنیا میں بعض قتل، بعض قید، بعض ذلیل رعایا ہوئے، اور آخرت میں جو ہونے والا ہے وہی ہوگا۔ ربط آیات، پچھلی آیات، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ
سے یہود کی قباح اور بری خصلتوں کا ذکر چل رہا ہے. ان آیات کا تعلق بھی انہی کے ذکر قباح سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، نیکسٹ ویلاگ میں معارف و مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ. جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہے نذرانے کا نذرانہ. میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ.